السلام علیکم جی. 2012 سے لے کے اور 18 تک، بلکہ آپ 13 سے لے کے 18 تک کہیں، پاکستان کو 2 دفعہ امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ تھریٹ دیے گئے، اور ان دونوں تھریٹس کو جس طرح کے موجودہ حکومت کا ایک جسے کہنا چاہیے ذہنی طور پہ مجہول پنا ہے کہ وہ ہر چیز کو کرتی پھرتی ہے، ان دونوں تھریٹس کو جی حکومت نے ہینڈل کیا، اس کو پبلک نہیں ہونے دیا اور اس کو ہینڈل کیا اور ان کو انڈو کیا امریکن کے کنسرن کو. پہلا تھریٹ تو ان کی طرف سے یہ آیا کہ آپ کے ہاں ایک ادارہ ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور جس کو آپ کے ادارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ دنیا بھر کے اندر جعلی ڈگریاں بنا کے فروخت کرتا ہے، اور اس کو آپ بند کریں، یہ فیک ڈگری ٹریڈ مل جو ہے. ادروائز ہم یہاں پہ امریکہ میں موجود آپ کے جتنے گریجویٹ ہیں ان کی ڈگریاں بھی کینسل کریں گے، اور جو لوگ یہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر ان کو بھی واپس بھیج دیں گے. امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر اگر حساب کتاب لگائے تو جو اسکالرشپ پہ ہی جو امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اسکالرشپ اناؤنس کرتی ہے ہر سال، تو لے دے کے کوئی 800 سے لے کے 1000 بچہ جو ہے 800 بچہ جو ہے وہ تو صرف اسکالرشپ پہ پڑھنے جاتا ہے. باقی کچھ کے لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ کے ابا جو ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں، تو وہ پھر امیر ہو جاتے ہیں. تو حوالدار کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب چلیں آپ کہہ لیں چپڑاسی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اس کا حساب کتاب بھی نہیں پوچھ سکتا. تو خیر اللہ دیتا ہوگا انہیں جی کہیں نہ کہیں سے، یا انہیں مل جاتے ہوں گے تو وہ پڑھا آتا ہے وہاں سے. تو وہ اگر ان کو بھی ملا لیں تو ایٹ اے ٹائم 4 سالوں کو اگر سمجھ لیں کہ گریجویشن کرنے بچے جاتے ہیں، تو یہ کوئی کم از کم 8 سے 10,000 بچہ جو ہے وہاں پہ ایک محتاط اندازے کے مطابق، کچھ تو کہتے ہیں 20,000 پلس ہے جو امریکہ میں پڑھ رہے تھے. تو ظاہر ہے جب حکومت کو یہ تھریٹ ملا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا کس صورت کے ساتھ، کس تیزی کے ساتھ ایگزیکٹ ڈگری کا جعلی ڈگری فروخت کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوا، FIA کو ایکٹیو کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. وہ آپ کو سارا یاد ہونا چاہیے. پہلا تھریٹ جو تھا وہ یہ تھا، اور اس کو ہینڈلنگ کس طرح سے کی، سرکار نے کسی کو بتایا نہیں ہے کہ ہمیں یہ تھریٹ آ چکا ہے. کیونکہ اگر کوئی وہاں پہ چودھری وہ کیا ہے جی وہ جو ہے وہ ہوتا ایویشن کا جو منسٹر ہے، اگر اس جیسا کوئی چول ہوتا اس گورنمنٹ کے اندر، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تو کوئی نہ کوئی بکواس کر دیتا پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر، تو وہ ان 20-30 ہزار بچوں کا رگڑا نکل جانا تھا جو فی الوقت یا اس وقت امریکہ میں پڑھ رہے تھے. سرکار نے، اسٹیٹ نے اس طرح ایکٹ کیا جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا، ہینڈل کر دیا، اس ایشو کو ہینڈل کر لیا. اس کے بعد ہم نے ان کو بھی گو ہیڈ دے دیا. پھر انہوں نے جو وہاں پہ ان کے ایجنٹ پکڑے ہوئے تھے امریکہ کے اندر، ان کو انہوں نے جیل میں تونا جی. پھر اور ہم نے کہا کہ جی بالکل آپ نے درست کیا، یوں ہم نے اپنے اتنے سارے بچوں کا مستقبل بچایا. دوسرا تھریٹ جو آیا وہ مالیاتی فرنٹ کے اوپر تھا. اب مالیاتی فرنٹ والے تھریٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو بیسیکلی بینک کا جو ہے وہ طریقہ کار سمجھنا ہوگا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے بینکوں کو کہا کہ آپ اپنے سرمایہ کے بینک جو ہے وہ اپنے سرمایہ کے اندر اضافہ کریں. بینک کا ایک سرمایہ ہوتا ہے. فرض کریں بینک جو ہے وہ 100 روپے پہ قائم ہوا ہے، میں فرض کی بات کر رہا ہوں، بینک جو ہے 100 روپے اس نے یا اس کے شیئر ہولڈر نے یا اس کے سپانسرز نے ڈال کے ایک بینک کھڑا کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار، ولنریبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، آپ اس 100 روپے میں سے جو لون آپ نے دیے ہیں اس کی ریکوری ماٹھی لگتی ہے مجھے، تو آپ اپنا یہ والا 100 روپیہ ہے جس کو ہم ادا شدہ سرمایہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بڑھا کے نا 150 نہیں یا 200 کر. اب یہ جو اوپر والا 100 روپیہ ہے یہ لانا بینک کا کام ہے، یا اس کے شیئر ہولڈر نے یا پیسہ ڈالیں گے یا اس کے سپانسرز نے یا پیسہ ڈالیں گے یا اس کا مالک نے یا پیسہ ڈال کے بینک کا مجموعی سرمایہ جو ہے وہ 100 سے 200 روپے پہ لے جائے گا. پچھلے دور کے اندر چونکہ معاملات اکانومی بڑھ رہی تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکوں کو کہا کہ اپنا وہ آپ پیڈ اپ کیپٹل یا جو بھی سرمایہ ہے آپ کا وہ بڑھائے. تو ایک بینک تھا جس کا نام تھا خادم علی شاہ بخاری کی ASB بینک.
خادم علی شاہ بخاری صاحب بڑے تاریخی وارداتیے ہیں. اگر آپ کو 1982 کا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی ہوگی، کراچی میں جب لاہور میں کوآپریٹو کا سکینڈل ہوا تھا یا تاج کمپنی کا جو تھا وہ سکینڈل ہوا تھا، اس وقت کراچی میں اس کا آغاز کراچی میں ہوا تھا، اور وہاں پہ بخاری موٹرز کے نام سے ایک فراڈ ہوا تھا جس میں لوگوں سے پیسہ لیا جاتا تھا اور انہیں ہوش ربا قسم کا ریٹرن آفر کیا جاتا تھا، اور جو کہ مائنڈ بوگلنگ تھا، سمجھ نہیں آتا تھا. اور وہ جو اس میں جو فراڈ ہوا تھا، ویسے ڈبل شاہ بھی جو ہے، آپ کو پتہ ہے ڈبل شاہ صاحب جو ہیں اسی جگہ میں پڑھے ہیں جہاں پہ ہم پڑھے اور ہمارے سپر سینئرز میں تھے. کس دن ان کا بھی آپ سے تعارف کروائیں گے. اب ایک نیا الگ ویلا کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں. سید سبت الحسن شاہ المعروف سبتی شاہ، اور جنہیں آپ ڈبل شاہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا کس دن ذکر کریں گے، لیکن آج ہم صرف بینک کا ذکر کر. تو وہ خادم علی شاہ بخاری صاحب نے وہ واردات ڈالی اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسے ادا کیے، باقیوں کو نہیں کیے، اور پتلی گلی سے نکل گئے. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے فائنینشیل ریفارمز ایکٹ لائے جس کے تحت لوگوں کو پرائیویٹ بینک کھولنے کی اجازت ملی. اور KSB خادم علی شاہ بخاری صاحب نے، یہ اسٹاک مارکیٹ میں تو تھے نا، تو انہوں نے ایک بینک کا لائسنس بھی لے لیا. قصہ مختصر، یہ بینک جو تھا، اب جب اس کو کہا گیا کہ اپنا پیڈ اپ کیپٹل بڑھاؤ، تو اس کے ہاں پڑے ہوئے تھے $220 ملین، تقریباً 22 ارب روپیہ. ٹھیک ہے، اس وقت 100 کا ڈالر ہوتا تھا تو 22 ارب ہی بنتا. تو 220 ملین آج کا ہوتا تھا 36 ارب روپیہ بن جاتا، وہ 22 ارب روپیہ. اب یہ جو بینک ہوتے ہیں، ان کا جو پورا کھاتا ہوتا ہے وہ شام کو نل ہوتا ہے، تو بینکر گھر جاتے ہیں کہ سارا اس کا اکاؤنٹس آپس میں ٹیلی ہوتے ہیں، تو بینکر کو گھر جانے کی اجازت ملتی ہے. پرانے زمانوں میں جب لیجر ہوتے تھے تو بینکر بیچارے رات 9 بجے تک بیٹھا کرتے تھے. اب کمپیوٹر ہے. اب یہ جو بینکوں کے جو کمپیوٹر ہیں، تمام برانچز کے کمپیوٹر اپنے ہیڈ آفس کے کمپیوٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہیڈ آفس کا کمپیوٹر اسٹیٹ بینک کے کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک کا کمپیوٹر جو ہے وہ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ بھی ہمیں واچ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے وہ جو 22 ارب روپیہ یا $220 ملین جو تھا، جو خادم علی شاہ بخاری صاحب نے رکھا ہوا تھا، یہ سرمایہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ سرمایہ جو تھا وہ ایران کی بلیک منی تھی. بلیک منی کیوں تھی؟ کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور ایران کے پاس جتنے بھی ڈالرز جاتے ہیں وہ بینک آف عمان کے ذریعے جا اور آ سکتے ہیں. دنیا کے اندر واحد بینک ہے بینک آف عمان جو ایران کے بینکوں کے ساتھ یا ایران کے اسٹیٹ بینک کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے. کوئی اور بینک لین دین کرے گا تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو فیڈرل ریزرو بینک جو کہ امریکہ کا ہے، وہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ عمان بینک کیوں کھولا ہوا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی بھی تو انویسٹمنٹس ہیں نا وہاں پہ، اس نے اپنے بھی تو کھانچے لگانے ہوتے ہیں نا، وہاں سے اپنا پروفٹ واپس لے کے جانا ہوتا ہے ایران میں سے. تو لہٰذا ایران کے ساتھ صرف بینک آف عمان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. آپ نے بھی عمان سے آفیشلی کوئی چیز لینی دینی ہو تو آپ بینک آف عمان کے ذریعے LC کھولتے ہیں، اور امریکن نے اس کو پوری طرح واچ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی، اور وہ اپنی جو پابندیاں اس کے اوپر عمل کرواتے ہیں. ویسے بھی اس علاقے کے اندر سب سے بڑا بحری اڈا جو ہے، ہوائی اڈے کی بات نہیں کر رہا، بحری اڈا امریکنز کا، وہ بھی عمان میں واقع ہے. اور ہمارے جو کیانی صاحب تھے آرمی چیف، ان کی بھی تو ایک ملاقات عمان میں ہوئی تھی نا، جس کے بعد پھر وہ بہت کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب امریکہ اس بینک کے ذریعے، بینک آف عمان کے ذریعے ایران کے ساتھ لین دین ہوتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب امریکن واچ کرتے ہیں کہ یہ اس بینک کے پاس یہ پیسہ آیا ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا 22 ارب روپیہ. ٹھیک ہے، وہ اس کی تحقیقات شروع کر دیتے ہیں، اور سسٹم کے اوپر بیٹھے ہی تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں کچھ فزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سسٹم کے اوپر وہ ٹریس کرتے ہیں، اور ٹریس کرتے کرتے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایران نے عالمی بلیک منڈی کے اندر جو اپنا تیل سمگل کر کے بیچا تھا، یہ اس کے پیسے ہیں، اور یہ اس نے یہاں پہ پارک کیا ہوا. بخاری صاحب کے ایران کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، اور بخاری صاحب نے اس پیسے، انہیں یہ کہا کہ جی آپ کا یہ سرمایہ کوئی اور رکھے گا تو ہو سکتا ہے کل کو ضبط کر لے یا ضبط ہو جائے، ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے. اس طرف ان کو یہ تھوک لگائی، اور جب اسٹیٹ بینک کو وہ سرمایہ شو کرنے لگے کہ دیکھیں ہمارے پاس تو سرمایہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، تو امریکن ہمیں پڑ گئے، اور امریکن نے ہمیں تھریٹ دیا
ओपन नेकेड थ्रेट कि आप ईरान की ब्लैक मनी की वाइटनिंग कर रहे हैं। हमारे तो हाथ पांव फूल गए। ठीक है, उन्होंने कहा हम तो आपका पूरा सिस्टम घूमेंगे, आपने ये क्या अंधी लगाई हुई है, बदमाशी लगाई हुई है। अच्छा, पहली वो अमेरिकन जो है ना वो नेकेड थ्रेट पहले ही हमले में नहीं करते, पहले वो हल्की सी इंटीमेशन करते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, फिर ऑफिशियल लेवल के ऊपर सॉफ्ट किस्म का दूसरी वार्निंग भेजते हैं कि यार ये अच्छा काम नहीं है। फिर तीसरी दफ़ा वो कहते हैं कि ठीक है, फिर ये तो समझ नहीं आ रही थे। तीसरा, पहले दो जो थे उनके इंटीमेशंस हमें जरदारी दौर में आ चुके हुए, तुम चुप करके बैठे रहे। ठीक है, और जब तीसरा उनका फाइनल थ्रेट आया तो अपना इसहाक डार के तो हाथ पांव भूल गए कि ये क्या हो गया। ठीक, उन्होंने फिर कहा कि जनाब इसको तो अकॉर्डिंगली निपटा जाए इससे। ठीक है, जो कानून कहता है, तो कानून जो स्टेट बैंक का कहता था तो वो तो यही था कि अगर किसी के पास ब्लैक मनी रिकवर हो जाती है तो उस बैंक को फॉर दैट इंस्टीट्यूशन शुड सीज टू एग्जिस्ट, उन्हें फौरन बंद किया जाए, कब्जा किया जाए, स्पॉन्सर्स को गिरफ्तार किया जाए। इतजाज एहसन इसीलिए वकील किया था ना बुखारी साहब ने कि चलो बैंक ते गया तो सानू तो ना फड़न, सानू स्टॉक मार्केट की ब्रोकरी श्रोकरी तो करन देना। ठीक, तो वो जनाब उन्होंने वो जो था, जब ये हुआ स्टेट बैंक अब सर जोड़ के बैठ गए, मीटिंग शुरू हो गई और पूरी रात मीटिंग चल रही है। अब इसका ये तो मतलब कि अब मैं क्या कहूँ, ये तो नाजायज़ बच्चा है, इसको तो किसी की गोद में डालना है। ठीक है, इसको तो वल्दियत देनी है, अदरवाइज तो सुबह तक तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे बैनर लग जाएंगे, झंडे गड़ जाएंगे कि ठीक है कि इस तरह की सूरत में क्या होता है किसी फैमिली के साथ। तो लिहाजा पूरी जो थी वो मीटिंग जारी थी। सुबह 3 बजे जाके उन्होंने बैंक इस्लामी वालों को कॉल की कि तुहानू बैंक चाहिए 1 रुपए में। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हो गया। उन्हें बुलाया गया और ये बच्चा, नाजायज़ बच्चा जो था, पूरे का पूरा KSB बैंक उसे गायब करना था, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिनेरियो से गायब करना था, उसको गायब कर दिया गया। और वो बैंक इस्लामी के अंदर जम करके हमने उनको रिपोर्ट किया कि माई बाप ये जनाब ये हमने इसका बराबर कर दी। अब ये जो वारदात थी, ये जो तरीकाकार था, ये जो काम था, इसके अंदर एक शख्सियत का नाम उभर के सामने आया था। अच्छा, उस शख्सियत को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब एक तो KSB हुआ ना, दूसरा उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हम आपको और भी मॉनिटर करते रहे। वो क्या मॉनिटर करते रहे? ये जो सर अनवर परवेज है ना, सर बरतानिया वाला, ठीक, ये अनवर परवेज साहब जो है, इनके पास है आपका एक UBL, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंतहाई घटिया और थकी हुई सर्विस वाला बैंक है। मेरा अकाउंट था, मैंने जाके बकायदा बैठ के वहां पे 2 घंटे वो अकाउंट बंद करवाया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो UBL है ना, आपको पता है ये भी ईरान के साथ पंगे ले रहा है। वो तो अड्डा बेड़ा तार है, क्यों है? पता चला जी इन्होंने कुछ 4 से जायद वहां पे अपने नुमाइंदा दफ्तर खोल दिए ईरान के अंदर, और अमेरिकन उसको खामोशी से वॉच कर रहे हैं। नुमाइंदा दफ्तर क्या होता है? जिस तरह आप बाज़ ममालिक में जाए ना तो वहाँ पे आपको हबीब बैंक लिमिटेड नज़र नहीं आएगा, बल्कि हबीब एक्सचेंज कंपनी, इस तरह के नाम नज़र आएंगे। होगा उसका सबज कलर ही, सारे उसके लोगो वगैरह वही होंगे, लेकिन वहाँ पे वो हमारा जो हबीब बैंक होगा वो एज दैट कंपनी रजिस्टर हुआ होगा। मुझे ये सूडान में देखने का एक दफ़ा इत्फाक हुआ था। तो अब जनाब उन्होंने जब हमें कहा कि उन्होंने अपने 4 नुमाइंदा दफातर वहाँ पे कायम कर दिए हैं, इसका मतलब है कि उनसे ट्रांजैक्शन भी हो रही, ठीक, ट्रांजैक्शन भी अगर हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब है कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस आई, तो उससे हम कैसे बचे, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले वीलॉग के अंदर।